ابھی میں فادر کیسر فیروز کو بلانا چاہوں گا، جو پاپ اعظم کی وفات سے چند دن پہلے روم میں گئے، ان کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے امید کا پیغام دیا پوری دنیا کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے لیے، تو وہ پیغام جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ 27 جنوری 2025 کو مجھے یہ موقع ملا کہ پاپا اعظم کے ساتھ شخصی ملاقات کر سکوں۔ جبلی سال کے جو افتتاحی رسومات تھیں، پروگرام تھے، یہ ایک ہفتے پر مبنی تھے، 23 جنوری سے 29 جنوری تک۔ اس دوران دنیا بھر سے آئے ہوئے امید کے زائرین، ابلاغیات اور میڈیا کے جو نیشنل ڈائریکٹرز ہیں، چیئرمین ہیں، اس میں فادر صاحبان بھی تھے، بشپ صاحبان، عامۃ المومنین بھی، اور ہم سب کو ایک ہفتہ موقع ملا کہ پاپا اعظم کی قیادت میں ہم اپنے ابلاغیات کے اس مشن پر دھیان و گیان کر سکیں۔ پوپ فرانسس کے ساتھ ہاتھ ملانا ایک بہت بڑی برکت کی بات تھی میرے لیے۔ جب میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں ایک فرشتے کے ساتھ یا ایک مقدس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوں۔ اس سارے تجربے کو بیان کرنا الفاظ میں گو کہ مشکل ہے، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے درمیان، ان کے ارد گرد میں نے قدوسیت کے ایک دائرے کو گہرے طور پر محسوس کیا۔ وہ فرانسس نے امید کے زائرین اور کمیونیکیشن اور میڈیا کے جو نمائندگان مختلف ممالک سے آئے تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یسوع المسیح ہماری زندہ امید ہے جو ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ دوسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ تھی کہ وہ شاگرد جنہوں نے ساری رات مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، اور صبح سویرے جب یسوع ان کے پاس آتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے اور یسوع کی رہنمائی کے مطابق وہ پھر سے جال ڈالتے ہیں تو بے شمار مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ پوپ فرانسس نے اس معجزے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ معجزہ جو ہے صرف مچھلیوں کا نہیں ہے کہ شاگردوں کے جو جال ہیں ان میں کتنی زیادہ مچھلیاں آئیں۔ اصل معجزہ یہ ہے کہ یسوع نے ان کی زندگی میں آ کر ان کی نا امیدی کو، ان کی مایوسی کو امید میں بدل دیا ہے، کیونکہ شاگردوں نے ساری رات شکست کا تجربہ کیا تھا اور یسوع نے ان کی ساری شکست کو فتح میں بدل دیا اور ان کی ساری نا امیدی کو امید میں بدل دیا، اور یہ امید کا معجزہ ہے۔ مجھے کاہن بنے ہوئے 22 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے پہلی بار اس بات پر غور کیا کہ یہ جو معجزہ ہے یہ صرف مچھلیوں کا معجزہ نہیں ہے، یہ امید کا معجزہ ہے۔ پاپا اعظم نے ساری دنیا کے ساتھ گہری امید بانٹی ہے اور آخری لمحے تک، زندگی کی آخری سانس تک وہ برکت بانٹتے رہے ہیں، امید بانٹتے رہے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ معجزات امید کے معجزات ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک ایک معجزہ جو آپ کی زندگی میں ہے، کیسے وہ آپ کی زندگی میں امید پیدا کرتا ہے۔ پوپ فرانسس نے ساری دنیا کو یہ دعوت دی کہ امید کی یہ کہانیاں دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ دنیا کو امید کی ضرورت ہے۔ دنیا کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ جنگی حالات، ان کے پیش نظر پوپ فرانسس نے کہا کہ دنیا کے ہر انسان کو امید کی اشد ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے لیے امید بنے اور برکت بانٹے۔ آخر پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فضیلت مآب بشپ آرچ بشپ بینی ماریو ٹراوس کا، جنہوں نے مجھے یہ اجازت دی کہ آپ کے ساتھ یہ ایمانی گواہی بانٹ سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خیالات کے اظہار کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بشپ آزاد مارشل چرچ آف پاکستان سے، وہ آئیں گے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔
Thank you for giving me to say something at this memorable occasion. I had twice the opportunity to meet with the Holy Father. Once when I was the Bishop of Iran, and I met with Anglican bishops, and when I was introduced, and he looked at me and hugged me, and he said, difficult place. And recently, last year, I had another opportunity to meet him with the Anglican bishops, with the Archbishop of Canterbury, and more than 31 primates of the Anglican Communion. And I was introduced in my turn, and I said, Holy Father, I met you when I was bishop in Iran, and now I'm back in Pakistan. And he said, yes, you have difficult choice, difficult places. And I will always remember that, because he promised to pray for me. I was so grateful that such a godly man, holy man, and who was committed to pray for us, the church in Pakistan. The other thing I want to say is a word from 1 Corinthians chapter 11, its first verse. Follow me as I try to follow Christ. When I think of Holy Father and his image comes before me as he was talking to us, I think he was somebody who was living the example, like Paul, who said, follow me as I try to follow Christ. Because he showed the humility, of Christ in his appearance and in his conduct. He showed the love and compassion for humanity, and he showed love for fellow Christians from all denominations. And I want to say that the Catholic Church can truly be proud of having a leader like Pope Francis. He was your Pope, but he was our leader as well. And we present our tribute to his memory, because he truly lived as if to live for him was Christ and to die gain. Thank you very much. God bless you all. अभी मैं सल्वेशन आर्मी से कर्नल मैकडॉलन चांदी को दावत दूंगा कि वो भी आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं बिशप बैनी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया ताकि तमाम कलीसिया के हेड्स आके इस मौके पर ताज़ियत का इजहार करने वाले हों। पोप साहब की खिदमत इस वक्त हमें मुख्तलिफ़ जगह नज़र आ रही हैं कि हाउ ही वर्कड हार्ड फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत सी खिदमत की हैं। आज हमारे दिल रंजीदा हैं उनके लिए कि वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के लिए भी खुश हैं कि वो जो लेगेसी छोड़ के गए हैं इस दुनिया में, मोहब्बत, प्यार, भाईचारे की, वो आज हमारे साथ है। और काश के हम उस मोहब्बत, भाईचारे को एक दूसरे के साथ बांटने वाले हों। ये वो लेगेसी है, ये वो मोहब्बत है जो आज हमें उनकी बातों से और उनके अल्फाजों से मिलती हैं। उनकी अच्छी बातें बहुत सी हैं जिन्हें हम यहाँ पर बयान कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो बातें हैं वो है उन्होंने मोहब्बत का दर्स दिया, गरीबों को ज़्यादा अपने सामने रखा ताकि
وہ نگلیکٹ نہ ہوں. اور خاص طور پر جو آج بشپ صاحب نے 3 پوائنٹس کا ذکر کیا ہے وہ بڑے خاص ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی بھیڑوں کی اسمیل کو لینا ہے. اگر ہم آج جو چرواہے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ان بھیڑوں کی کیئر کریں گے تو آج بہت سی دنیا بدل جائے گی. اگر ہم چرواہے ہوتے ہوئے بھیڑوں کی کیئر نہیں کریں گے تو بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. اور یہی لیسن ہے پوپ صاحب کا، پوپ فرانسس کا، کہ ہمیں نہ صرف ایک دوسرے سے محبت، پیار، یکجہتی سے اپنی زندگی گزارنی ہے بلکہ اپنی بھیڑوں کی بھی گلہ بانی کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. ابھی پریسبیٹرین چرچ سے ہرمن مجید ایبل کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. انتہائی قابل احترام آرچ بشپ بینی، فادر مینول آسی، فادر یوسف مانی صاحب اور تمام معزز کیتھولک رہنما اور برادری، رائٹ ریورنڈ آزاد مارشل، کرنل میکڈونلڈ چاندی، جاوید گل صاحب اور پریسبیٹرین فیملی کے باقی لیڈرز جو یہاں پہ ہیں، اور ایکچولی پوری دنیا میں جو مسیحی کمیونٹی ہے. میں چند ایک باتیں شیئر کروں گا کہ کیوں میں پوپ فرانسس کو اپنی شخصیت، اپنی ذات کے لیے بھی، پریسبیٹرین چرچ آف پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے لیے اراؤنڈ دا ورلڈ ایک عظیم ہیرو مانتا. آج ہم ایک ایسی عظیم روحانی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے مسیحی قیادت کو نئی روح، نئی زبان اور نئی جرأت عطا کی. پوپ فرانسس کی زندگی اور تعلیمات ایک مسلسل یاد دہانی ہے کہ خدا کے خادم صرف الفاظ کے نہیں بلکہ اعمال کے گواہ ہوتے ہیں. انہوں نے کلیسیا کو اندرونی اصلاح، باہر کی دنیا سے مکالمہ اور محرومیوں کے ساتھ ہمدردی کے اصولوں پر استوار کیا. بطور ایک پریسبیٹرین خادم میں پوپ فرانسس کی اس قیادت کو دل سے سراہتا ہوں جو صرف ایک کلیسیا تک محدود نہیں رہی بلکہ پوری مسیحی برادری اور تمام انسانیت کے لیے باعث برکت ثابت ہوئی. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن مختلف اعضاء پر مشتمل ہے لیکن روح ایک ہے، اور وہ روح محبت، خادمیت اور سچائی سے معمور ہے. پوپ فرانسس کی شخصیت میں انکساری، رحم دلی، عدل و انصاف، ماحولیاتی شعور، بین المذاہب ہم آہنگی، اصلاح پسندی اور امن پسندی جیسے اوصاف نمایاں تھے. انہوں نے اپنے عہد قیادت میں کلیسیا کو محبت اور خدمت کی بنیادوں پر استوار کیا. انہوں نے اپنی تعلیمات سے دنیا کو سکھایا کہ خدا کی رحمت کسی کے لیے محدود نہیں. ان کا یہ جملہ کہ کوئی بھی خدا کی رحمت سے خارج نہیں ہو سکتا کلیسیائی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. آج ہم سب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب ایسٹر کے دن 20 اپریل 2025 کو پوپ فرانسس نے اپنی کمزوری کے باوجود سینٹ پیٹرز اسکوائر میں ہزاروں ایمانداروں کو برکت دی. ان کی یہ حاضری ان کی استقامت اور محبت کی جیتی جاگتی تصویر تھی. اگرچہ انہوں نے عبادت کی قیادت کارڈنل اینجلو کو سونپی مگر ان کی موجودگی اور بعد ازاں پوپ موبائل میں گشت نے امید کی روشنی بکھیر دی جو قیامت کے پیغام کا عکس تھی. ایک ایسا اختتام جو ان کی زندگی کے مشن کا شایان نشان نتیجہ تھا. پوپ فرانسس نے نہ صرف کلیسیا
بلکہ دنیا کو ایک ایسا ویژن دیا جو رحم، خدمت، فطرت، محبت اور بین المذہب مکالمے پر مبنی تھا۔ ہم پوپ فرانسس کو انسانیت کا عظیم علمبردار مانتے ہیں، جنہوں نے انسانیت کو مذہب، نسل یا رنگ کی بنیاد پر نہیں بلکہ خدا کی صورت میں پیدا ہونے والے کے طور پر دیکھا۔ ان کی یہ عالمی بصیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اپنے اپنے اداروں میں اس محبت، امن اور خدمت کو زندہ کریں جو انہوں نے ہمیں سکھائی۔ بطور ایک چیمپئن آف ہیومینٹی انہوں نے نہ صرف کلیسیا کو بدلنے کی جرات کی بلکہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہم ان کی یاد میں نہ صرف غمگین ہیں بلکہ شکر گزار بھی ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک ایسا رہنما دیا جس نے زمین پر خدا کی محبت کا عکس بن کر جینا سکھایا۔ ان کی وراثت ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال بنی رہے گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان کی روح کو اپنی لامحدود رحمت میں سکون عطا فرمائے اور کلیسیا کو اس عبوری دور میں اپنی روح کی رہنمائی میں نئے پوپ کے انتخاب کی توفیق دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ پاپا اعظم فرانسس کی روح کے لیے خصوصی دعا سب مل کر۔ اے آسمانی باپ، ہم اپنے پاپا اعظم کی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ ہم ان کی روح کے لیے ہمیشہ کے آرام اور اپنی زندگی کے لیے تو سے دعا گو ہیں۔ اے خداوند، ان کی روح کو قبول کر اور ان کی کلیسیا اور دنیا کے لیے رسالتی اور پاسبانی خدمات کے سلسلہ میں انہیں اپنے مقدسین کے ساتھ اپنے عقلی اوانوں میں جگہ عطا فرما، جس کا تو نے اپنے ایمانداروں سے وعدہ کیا ہے، جہاں وہ تیرے پیار اور موجودگی کو ہر لمحہ محسوس کر سکے۔ اے خدا، ہم تجھ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں اور پاپا اعظم فرانسس کی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ We often make mistakes, and once again we carry on making a mistake. We should have invited some female, some sister to give their thoughts on Pope Francis, because one of the most important things that Pope Francis did was to empower women, especially within the church. He tried very hard working for women deacons, but the amount of opposition he got, we know it well. But he made sure that in the dicasteries, in the offices at Rome, women began to be more visible in these offices where there were only men. He made sure even in the synod of bishops voting, he made sure that even a woman, a sister, could vote even there. Let us pray today that we may come to realize the importance of Pope Francis in relation to empowerment of women, and see that within our church too, that we make sure that they are at places of administrative positions. آئے آخری برکت کے لیے ہم سب کھڑے ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ ہماری عبادت ہو چکی، ہم سلامتی اور خوشی کے ساتھ جائیں۔ کا شکر۔